السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سے ہم جس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں وہ اصل میں فقہ ہے، الفقہ مع ادلتھا۔ الفقہ مع ادلتھا، فقہ اور اس کے دلائل، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اصول الفقہ و ادلتھا۔ مطلب یہاں ہم نے فقہ پڑھنی ہے، لیکن مسائل من حیث المسائل تک نہیں رہنا۔ مسائل یعنی مسئلہ من حیث المسئلہ آپ نے جان لیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم عمل کر لیں گے اس پہ، اس حد تک ہم نے نہیں جانا۔ ہم نے مسئلے سے اس کی دلیل تک جانا ہے، اور دلیل سے استدلال کس انداز میں ہو رہا ہے، یعنی جو دلیل ہم دے رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہے، اس دلیل سے کس انداز میں نکل رہا ہے، دلیل کس انداز میں اس بات پر دلالت کر رہی ہے ایک، اور یہاں پھر بات اس بات میں چلتی ہے کہ آ جائیں تو دلیل سے کسی بھی مسئلے کا کسی مسئلے پر جو استدلال ہو رہا ہے تو اس استدلال کا انداز کیا ہے۔ پھر ہم جو اصول فقہ پڑھ کے آتے ہیں، اصول فقہ کے اندر ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، معول ہے۔ اب اسی طریقے سے جو 20 قسمیں بنتی ہیں، یہ 20 قسمیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم تعارض کی بحث آتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے سنت کی ابحاث شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان پڑھنے سے وہ مسائل جو نکل رہے ہیں وہ کیسے نکل رہے ہیں؟ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، اصول شاشی پڑھی، اصول شاشی کے بعد جو ہے وہ سیدھا نور انوار پڑھی، نور انوار کے بعد حشامی قیاس کی بحث پڑھی۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہدایہ پڑھتے ہوئے یا فقہ کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے یہ اصول جو ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ کس انداز میں اس کے اندر اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، کس انداز میں یہ وہی اصول فقہ جو ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں وہ اس کے اندر جاری کس انداز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ استدلال کس انداز میں ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج یعنی اس لیکچر کے اندر، اس درس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس طریقے کی ابحاث جو ہے وہ ہم پڑھیں، تاکہ جو ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس پر ہمیں نئی مثالیں اور اصول فقہ کا اجرا، اور پھر اصول فقہ سے فقہ کو سمجھا کس انداز میں جاتا ہے، تو وہ ابحاث جو ہے وہ ہم اس اعتبار کی نشست کے اندر رکھیں گے، تاکہ جو ہے نا وہ آپ حضرات یہ جو فقہ کے مسائل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتے، تو یاد نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصول پیچھے ذہن میں نہیں ہوتے۔ جب وہ اصول ذہن میں رہیں گے تو پھر یہ امید ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ بآسانی یاد رہیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ اس بات کو یہاں سے ایک بات سمجھیے کہ دلیل جو ہے
وہ کسی، جیسے آپ نے اصول فقہ پڑھا اور فقہ، تو اصول فقہ کے اندر آپ تعریف کیا پڑھتے ہیں، فقہ کے اندر آپ تعریف کیا پڑھتے ہیں کہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے مسائل شرعیہ کو جانا جاتا ہے ان کے تفصیلی دلائل سے، ان کے تفصیلی دلائل سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے پر الگ الگ دلیل، جو مسئلہ ثابت ہوگا اس پہ الگ الگ دلیل۔ اور اصول فقہ کے اندر آپ اجمالی دلائل کو جانتے ہیں، تفصیلی دلائل کو نہیں جانتے، آپ جو ہے وہ اجمالی دلائل کو جانتے ہیں۔ جیسے امر سے جو ہے وہ وجوب ثابت ہوتا ہے، نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ آپ اجمالی دلیلیں جانتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو اقیموا الصلاۃ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اقیموا الصلاۃ سے ثابت ہوا کہ نماز کیا ہے، واجب ہے۔ یہ اجمالی دلیل آپ نے جو ہے وہ بیچ میں رکھ دی، جس کو آپ نے مقدمے کا کبریٰ بنا دیا۔ مطلب اقیموا الصلاۃ یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اب یہ امر جو وجوب کے لیے ہوتا ہے یہ اصول فقہ کی دلیل ہے جو آپ یہاں پر لے آئے، اور پھر آپ نے اس سے نتیجہ نکال لیا کہ نماز جو ہے وہ اس امر سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اصول فقہ کے اندر آپ اجمالی دلائل پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ فقہ کے اندر آپ جو ایک فقہ کی دو کتابیں ہوتی ہیں نا، فقہ کی کتب کے انداز دو ہیں۔ ایک فقہ کی کتابوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ آسان یہ سمجھیں کہ فقہ کی کتابوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جیسے نور الایضاح ہے، نور الایضاح لے لیں آپ، اسی طریقے سے تنویر الابصار لے لیں، قدوری لے لیں، کنز الدقائق لے لیں۔ یہ فقہ کی کتابوں کا وہ انداز ہے کہ جس میں صرف مسئلہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی فتاوی عالمگیری ہے، اس کا بھی یہی انداز ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ہے نا وہ در مختار ہے، جو تنویر الابصار کی شرح ہے، اس کے اندر بھی یہی حال ہے۔ وہ اصل تو شرح ہے لیکن حال یہی ہے کہ صرف مسئلہ من حیث المسئلہ، اور مسئلے کا تعلق فتوے سے کتنا ہے، مطلب فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ علامہ شامی کہیں کہیں جا کے جو ہے وہ فتاوی شامی کے اندر دلائل ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی طرف نہیں جاتے، وہ اختلاف فتویٰ کے اندر جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ کس میں رہتے ہیں، دیکھیں نا دو چیزیں بنتی، آپ یہ کئی چیزیں بنتی، جیسے ایک پہلی چیز ہوتی ہے استدلال، صحیح ہے، پھر استدلال کے بعد اختلاف استدلال، پھر جو ہے وہ ترجیح استدلال، اس کے بعد جو ہے نا وہ فتویٰ، پھر اختلاف فتویٰ اور ترجیح فتویٰ۔ تو یہ جو بحث چل رہی ہوتی ہے فتاوی شامی وغیرہ میں، وہ اس پر چل رہی ہوتی ہے، استدلال پر اتنی بحث نہیں ہوتی فتاوی شامی میں۔ کہیں کہیں جا کے حضرت جو ہے نا وہ اشارہ دیتے ہیں یا ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے فلاں کا قول یہ ہے، پھر اس قول میں اختلاف یہ، ان کا قول یہ، ان کا قول یہ، پھر بتائیں گے کہ بھئی یہ فتویٰ راجح ہے، اس کی وجہ یہ، بس بات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ استدلال کی دنیا کے اندر نہیں جاتے۔ کون کون، آپ دیکھ لیں بار الرائق کا بھی یہی انداز ہے، بار الرائق بھی استدلال کی دنیا میں نہیں اترتے، بہت کم کہیں کہیں جا کے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے فتاوی شامی کے اندر، در مختار کے اندر، تنویر الابصار کے اندر، کنز، قدوری، یہ سب جو ہے وہ سمجھیں کہ مسائل کی کتابیں مسئلہ من حیث المسئلہ، مسئلہ من حیث المسئلہ۔ رہی بات یہ کہ مسئلہ دلیل کے ساتھ، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اندر ہدایہ کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہدایہ کے اندر بھی وہ جامع بحث نہیں جو فتح القدیر کے اندر بحث کرتے ہیں وہ، یا ہدایہ کی مزید شروحات کے اندر جا کے اور زیادہ بحث آتی ہے۔ تو اب اس کے اندر یعنی فتح القدیر کے اندر آپ کو اس پر بحث ملے گی، فتویٰ پر بحث نہیں ہے، وہاں استدلال پر بحث ہے کہ
جو ہے وہ کوئی مسئلہ کیسے اس کا استدلال ہو رہا ہے، پھر اختلاف استدلال کیا، فلاں کا یہ، فلاں نے یہ استدلال کیا اور اس کی دلیل یہ دی، اور پھر ترجیح کس بات کو ہے، کیونکہ جب بھی ترجیح ہوگی تو جس قول کو مرجو قرار دیا جائے گا، جس قول کو، تو وہاں پہ خطا فی الاستدلال آئے گی، خطا فی الاستدلال، کہ جب بھی کسی قول کو مرجو قرار دیا جائے گا وہاں کیا ہوگا، خطا فی الاستدلال، وہاں یہ بتائیں گے کہ بھئی ان سے یہ استدلال کرنے میں خطا واقع ہوئی۔ لیکن یہ آپ کو نیچے کی کتابوں میں، مطلب جو فتاوی کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عموماً کیا کرتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارا جو انداز ہے، جو 8 سال درس یعنی فقہ کے اندر بھی اور اس کے بعد جو مفتی کورس ہوتا ہے اس کے اندر بھی، عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قدوری پڑھی، آپ نے کنز پڑھ لی، آپ نے جو ہے وہ نورلیزا پڑھ لی، اچھا اس کے بعد آپ جیسے ہی گئے جو ہے نا وہ ہدایہ کے اندر، تو ہدایہ میں جا کے کیا کیا، صرف جو ہدایہ تک بات ہے صرف اس کو لے لیا، پھر اس کے اندر بھی یہ ہے وہ پیپر کی ٹینشن، پیپر کا مسئلہ، پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ جو اختلاف کی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ چند کتابیں ایسی مل جاتی ہیں کہ جن میں فقہ احناف کا یہ مسئلہ ہے اس پہ دلیل یہ، شوافی کا یہ مسئلہ اس کی دلیل یہ، حنابلہ کا یہ مسئلہ اس کی دلیل یہ جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ہم جو ہے وہ اس بات پر جاتے ہی نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بھئی فلاں مسئلے کی یہ دلیل ہے، لیکن فلاں مسئلہ اس دلیل سے نکل کیسے رہا ہے اس طرف جو ہے وہ تصور جاتا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی درس نظامی مکمل ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اس فتاوی کی دنیا میں گھس جاتے ہیں، کچھ مدرس بن گئے، اب وہ جو مدرس بنے وہ پھر وہ اسی جو ہدایت میں جو طلبہ کو جتنی ضرورت ہے اسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وہ بعض شاذ و نادر مدرس ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پورے مسئلے پر پھر تفصیلی بحث کرتے ہیں، جن کے مطالعے کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جو ہے وہ مدرس بن جاتے ہیں، یا جو ہے وہ افتاء کے یہاں چلے جاتے ہیں، افتاء کی فیلڈ میں، تو افتاء کی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے، صرف اس پر بحث ہوتی ہے، امام اعظم نے یہ کہا، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، اور ہم جو ہے وہ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر وہ فتاوی شامی، عالمگیری وغیرہ سے جزیات نکال کے جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ جزی جو ہے وہ بحث کے اوپر جو ہے نا وہ ساری فقہ آپ کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے وہ فتویٰ یا وہ مسئلہ، اس کا استدلال اس کی دلیل سے کیسے ہو رہا ہے، شاید ہم 8 سال اور اس کے بعد 3-4 سال مزید لگا دیں، اس طرف ہم نہیں جاتے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصول فقہ آپ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہ کیا ان کا اصول فقہ عموماً طلبہ کو سمجھ نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے نا کہ وہ ان کے سامنے وہ چیز روشن ہی نہیں ہوتی کہ یہ اصول فقہ کو کس انداز میں جاری کر کے دلیل سے مسئلے کا استدلال کرنا ہے، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس اتوار کی کلاس میں ہم اس چیز کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ اس طرف جو ہے وہ توجہ ہماری بڑھے کہ استدلال کیسے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں کوئی مجتہد بنانے کی کلاس چلا رہے ہیں، ہم کسی کو مجتہد نہیں بنا رہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، جو چیزیں پڑھنی ضروری تھیں، سمجھنی ضروری تھیں، اس کو ہم نے جو ہے وہ نہ 8 سال میں اس کی طرف توجہ کی، نہ 8 سال کے بعد جو ہے نا وہ تخصص کے اندر اس کی طرف توجہ دی گئی، اور نتائج جو ہے نا پھر آپ کے سامنے کہ وہ اصول فقہ کا اجرا اور اس کو یعنی اصول فقہ کی مدد سے فقہ کو سمجھنے کا مرحلہ یہ جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، اور جب اصول فقہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور استدلال کا انداز سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ کتنا ہی بڑا جاہل کیوں نہ ہو، اور وہ جو ہے نا کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اصول کی دنیا میں جا کر اس کو پکڑ لو کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں
گرچہ بخاری کے اندر ہے، گرچہ مسلم کے اندر ہے، آئیں اس دلیل کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ ادلہ سمعیہ میں اس کا کیا درجہ ہے، پھر ادلہ سمعیہ کے اندر اس کا جب درجہ متعین ہوگا تو پھر اس سے استدلال کتنا ہو سکتا ہے، کتنا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری بات آپ اس وقت پکڑ سکیں گے جب یہ اصول آپ کے ذہن کے اندر روشن ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے پڑھ لیا، وقتی طور پہ اس کو سمجھ لیا، یہ نہیں، اصول ایسا روشن ہونا چاہیے آپ کے نزدیک کہ آپ کو جو ہے وہ اس اصول جو آپ کے نزدیک روشن ہے، آپ اس سے مزید جو ہے وہ استدلال کرنے کی کوشش کر سکیں، مزید جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکیں۔ سمجھ آئی؟ ورنہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ خاص عام مشترک مؤول کی تعریف رٹی اور جو ہے نا جا کر پیپر دے دیا، تو اس کو آپ پیپر کی حد تک نہ لیجئے گا، خود جو ہے وہ کوشش بھی کیجئے گا سمجھنے کی، تاکہ جو ہے وہ یہ درس جو ہے نا وہ آپ کے لیے مفید رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے یہاں فتویٰ عموماً جو ہے وہ آسان کتاب فتویٰ دیکھنے کی یا مسئلہ دیکھنے کی وہ عمومی طور پہ بار شریعت ہے، ورنہ مزید کتابیں بھی ہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا وہ بار شریعت کا دوسرا حصہ آپ ساتھ رکھ لیں تو ہم وہ دوسرے حصے سے چلتے جائیں گے، تو اصول بھی بیچ میں آئیں گے اور استدلال بھی آئے گا، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر ہم یہ کلاسیں چلاتے رہیں گے جب تک جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی اس کی ظاہر ہے کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، ہم آپ کو کہیں کہ یہ 1 سال کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، 6 اتواریں ہوں گی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے فقہ کو ان کے دلائل کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب یہ کب تک جاتا ہے یہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ حضرات جو ہے نا وہ اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک کوشش ہوگی، مقصد جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ حضرات پر یہ استدلال کی دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے، بس مقصد یہ ہے، تاکہ آپ جب جو ہے وہ کتب فقہ کو پڑھیں یا پڑھائیں تو آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ عموماً مدرسین جو ہے وہ اصول شاشی پڑھانے کے لیے جوش جذبے میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کی 3-4 اردو شروحات کو سامنے رکھ کے پڑھا دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصول شاشی میں دی ہوئی مثال میں ہی تسامح موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات ان پر خود کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے طالب علم پر بھی وہ کبھی کلیئر نہیں ہوتی۔ جب وہ اصول جو ہے وہ ان کے نزدیک خود روشن ہوگا تو وہ جو ہے کتاب تک محدود نہیں رہیں گے، کتاب سے باہر نکل کر بھی آپ کو وہ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آ جائیے، سب سے پہلے ہماری جو ظاہر ہمارا بار شریعت کا جو ہمارا حصہ ہے، تو اس حصے کو اگر آپ کھولیں تو شروع میں علامہ نے احکامات لکھے ہیں، صحیح ہے؟ شروع میں علامہ نے احکام کی بات کی ہے۔ اچھا، یہ احکام کی بات جو ہے وہ میں 3 سے 4 مرتبہ یہاں پہ کروا چکا ہوں۔ ویسے یہ جو علامہ نے احکام لکھے ہیں، فرض اعتقادی، فرض عملی، پھر واجب اعتقادی، واجب عملی، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح، یہ جو ہے وہ اس پر یہاں پر پہلے بھی ہم بحث کر چکے ہیں، اور شاید وہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ ہوگا۔ بہرحال آج ہم اس پر نہیں بحث کر رہے، آج ہم آگے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن تفصیلی بحث کریں گے کہ واجب کیسے ثابت ہوگا، فرض کیسے ثابت ہوگا، سنت کیسے ثابت ہوگی، سنت کے لیے دلیل کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، فرض کے لیے دلیل کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، ادلہ سمعیہ کو، فتاوی شامی کے اندر ادلہ سمعیہ ذکر کیے ہیں، لیکن وہ وہی 4 ہیں جو عمومی طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان 4 میں مزید بحث ہے، اور اعلیٰ حضرت اس کو 9 تک لے گئے ہیں، یہ 4 نہیں ہیں، یعنی جو ہے وہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، یہ 4 ہی علامہ شامی نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ جد الممتار اور فتاوی رضویہ کو دیکھو تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ان کو ان 4 تک محدود نہیں رکھا، یہ ادلہ سمعیہ کو 9 تک لے گئے، پھر اس کی مزید جو ہے وہ تقسیم کر کے تقریباً ان ادلہ سمعیہ کی
54 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 54. صحیح ہے، 54 قسمیں بنتی ہیں. ان میں سے جو ہے وہ 27 اور 27 یہ 54 بنتی ہیں. تو 27 سے جو ہے وہ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ مستحب، یہ ثابت ہوتے ہیں. اور بقیہ جو 27 ہیں ان سے جو ہے وہ منہیات ثابت ہوتے ہیں، جیسے حرام، مکروہ تحریمی، ساتھ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. یہ اس کی بحث بقیہ 27 سے ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اسی کے اندر پھر بیچ میں مباح بھی آتا ہے، اسی کے اندر بیچ میں مباح بھی آتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے وہ 54 تک قسمیں جا کے بنتی ہیں. تو اس کی میں کہتا ہم نے پڑھا تھا نا یہ، ہاں ہمارے رات کی کلاس کے اندر اس پہ بحث ہوئی تھی. تو وہ لیکچر ویسے ریکارڈ بھی ہے، مزید بھی اس کے اوپر انشاءاللہ کسی کلاس کے اندر اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ کب جو ہے وہ فرض بنے گا، کب جو ہے وہ واجب ثابت ہوگا. تو یہ جب آپ کے ذہن میں روشن ہوں گی تو آپ جو ہے وہ اب جیسے جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر حدیث آ گئی کہ جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے جمعے والے دن غسل کرنے کا. اب وہ حدیث کی نوعیت کیا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات چلے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث آ جائے گی اور حدیث کو دیکھ کے فوراً جو ہے وہ اس سے استدلال کر لیا جائے گا. صحیح ہے. یعنی آپ دیکھیں فقہا نے جمعے والے دن غسل کو مستحب لکھا، جبکہ بخاری کے اندر حدیث کیا ہے؟ ابو حکیم حدیث سے بظاہر کوئی ڈائریکٹ استدلال کرے تو وہ تو اس کو فرض بنا دے گا جمعے والے دن غسل کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ یہ والی جو بات ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں آ رہے، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آ جائیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے وضو کی آیت، یعنی وضو کے فرائض کا استدلال جس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے. یہی ہے وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ. صحیح ہے. جب تم، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جب تم نماز کا ارادہ کرو. صحیح ہے. تو پھر یہ اس کے بعد جو ہے وہ 4 فرائض آتے ہیں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب یہاں سب سے پہلے آپ آ جائیں کہ یہ آیت مبارکہ سے ہم ثابت کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے نتیجے پہ آئیں پھر ہم بات پہ جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ وضو کیا ہے؟ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ فرض ہے. اب جب فرض ہے یعنی عام اصولی اصطلاح میں لے تو واجب. ٹھیک ہے. کیونکہ واجب ہی کی پھر قسمیں بناتے ہیں، فرض آ جاتے ہیں عام اصولی اصطلاح میں. تو وضو کیا ہے؟ فرض ہے یا ضروری ہے؟ اب آپ کو اس کا سبب بیان کرنا پڑے گا. کیا بیان کرنا پڑے گا؟ سبب. جیسے آپ نے جو ہے نا وہ پڑھا، نماز کا سبب کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں نماز کی فرضیت کا سبب ہے نماز کے لیے وقت ہے. یہ وقت جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے. اصل میں جو آپ نے یہ پڑھا کہ الامر للوجوب، امر سے وجوب آتا ہے. تو اب وجوب تو امر سے آنا ہے، تو مطلب کوئی چیز واجب تو امر کی وجہ سے ہونی ہے. لیکن امر جو ہے وہ تکرار کا فائدہ نہیں دیتا. امر سے تکرار ثابت نہیں ہوتی. جب امر سے تکرار ثابت نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ نماز، اب ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ اقیم الصلاۃ امر ہے، تو اقیم الصلاۃ امر سے آپ پر جو ہے وہ نماز واجب ہو گئی 5 وقت کی. یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک وقت کی نماز فرض بھی، اور وہ کوئی بھی زندگی میں ایک پڑھ لی تو امر واجب ادا ہو گیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جب سبب کی تکرار ہوتی ہے، جب سبب کی تکرار ہوتی ہے تو جو ہے وہ مسبب کی تکرار لازم آتی ہے. جب سبب کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ سبب نور الانوار کو آپ دیکھیں
تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سبب یہ گویا کہ بارگاہ الہی سے امر کے نزول کا اشارہ ہوتا ہے. جب یہ سبب کی تکرار ہوتی، گویا کہ جب جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہوا تو جیسے ہی وہ وقت شروع ہوا اب جو ہے وہ بارگاہ الہی سے یہ گویا کہ ندا دی جا رہی ہے کہ تم نماز قائم کرو. یہ سبب یعنی یہ وقت اس بات پر دلالت کرتا ہے. تو وقت جو ہے وہ سبب بن رہا ہے کس کا؟ نماز کے وجوب کا. تو اب نماز واجب ہو رہی ہے اور وقت سبب بن رہا ہے. تو جب وضو واجب ہو رہا ہے، وضو فرض ہو رہا ہے، تو اس کا سبب کوئی نہ کوئی چاہیے. اب یہاں جو ہے وہ آپ فتح القدیر کو کھولیں گے تو یہاں پہ بحث ہے کہ اس کا سبب ہے کیا. کسی نے کہا کہ بھئی سبب حدث ہے. اگر جو ہے وہ طہارت حکمیہ، وجوب طہارت کا سبب کیا ہے؟ بولو، وجوب طہارت کا سبب حدث ہے، لیکن طہارت کون سی؟ حکمیہ. اور طہارت حقیقی تو کہا اس کا سبب خبث ہے. کیا ہے مطلب؟ جو ہے وہ آپ کے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب وہ طہارت حقیقی چاہیے نا. طہارت مطلب کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ خبث لگ گیا، اب اس کو جو ہے نا وہ صاف کرنا ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اور طہارت حکمیہ، تو طہارت حکمیہ کے لیے کیا چاہیے؟ حدث. کیونکہ طہارت حکمیہ مطلب کوئی نجاست حقیقی نہیں لگی ہوئی، نجاست حکمی ہے. اور طہارت حکمیہ کے اندر کون سی چیزیں آئیں گی؟ وضو اور غسل. تو اس کے لیے پیچھے کیا چاہیے؟ حدث چاہیے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حدث اور خبث جو ہے وہ کیا ہے؟ سبب ہے. کیا ہے؟ کس کا؟ وجوب طہارت کا. سمجھ آئی؟ لیکن اس پہ جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ وجوب طہارت کا سبب ہو، اگر یہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب یہ سبب پایا گیا تو طہارت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. طہارت کیا ہو گئی؟ اب جب طہارت واجب ہو گئی تو اب اگر کوئی ترک کرتا ہے تو گناہگار ہوگا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ جو کوئی ترک کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جب حدث لائق ہوا فوراً وضو کرو، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ اسم، گناہ لازم آئے گا. سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ جو دوسرا جس کو کہتے ہیں علامہ فتح القدیر کہ یہ جو ہے وہ مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے ارادت ما لا یحل الا بہا. ارادت ما لا یحل الا بہا، مطلب جو چیز طہارت کے بغیر حلال نہیں ہوتی اس فعل کو کرنے کا ارادہ، جو چیز طہارت کے بغیر حلال نہیں ہوتی اس فعل کو کرنے کا ارادہ، یہ جو ہے وہ فرض اور سبب بنے گا طہارت کے وجوب کا. سمجھ آئی؟ پھر علامہ نے کہا کہ یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. علامہ نے کہا یہ مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے وجوب ما لا یحل الا بہا. کہتے ہیں کہ جو چیز طہارت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی اس کا واجب ہو جانا یہ طہارت کو واجب کرتا ہے. جو چیز طہارت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے یہ طہارت کے بغیر ادا، تو اب جو چیز طہارت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی وہ واجب ہو جائے تو اس کے واجب ہونے سے اس کی شرائط واجب ہو جائیں گی. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ طہارت شرط ہے نا نماز کی، تو کہتے ہیں کہ وجوب ما لا یحل بہا، جو چیز طہارت کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی وہ چیز واجب ہو جائے تو یہ اس کا وجوب اس بات کو لازم کر دے گا کہ طہارت جو ہے وہ اس پر واجب ہو چکی ہے. لیکن یہ جتنی بحث ہے
علامہ جو ہے وہ اس میں جا کر یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی بات مان لو جو نتیجہ خیز بات ہے، جو سمجھنے والی ہے، کہ جیسے نماز کا وقت ہوا، اب بتاؤ نماز واجب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور یہ بے وضو ہے تو اس کا وضو بھی اس پر کیا ہو گیا، لیکن پھر بھی تو وہ تاخیر کرتا ہے، تو کیا گناہگار کہو گے؟ مطلب جو ہے وہ ظہر کا وقت 12:30 بجے، 1:45 بجے شروع ہو اور وہ نماز پڑھے 3 بجے، تو 3 بجے تک کیا وہ گناہگار ہوتا رہا؟ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، اس کا تو اب کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ نفس وجوب میں کر رہے ہیں۔ کس میں کر رہے ہیں؟ وجوب ادا میں بات نہیں کر رہے، کس میں کر رہے ہیں؟ نفس وجوب کے لیے آپ حدث کو بھی سبب بنا لو تو ٹھیک، نفس وجوب کے لیے آپ جو ہے وہ ارادت ما لا یحل الا بہا کو بھی سبب بنا لو تو بھی ٹھیک، نفس وجوب کے لیے آپ وجوب ما لا یحل الا بہا کو بھی سبب بنا لو تو بھی ٹھیک، کیونکہ نفس وجوب سے یعنی کوئی چیز اصلاً واجب ہو جائے لیکن ادا کا مطالبہ نہیں ہے تو اس کی تاخیر سے گناہگار نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بندہ مالدار ہے، کوئی بندہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ تو اس پر واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ادائیگی کا مطالبہ کب ہے؟ بعد ہولان ہول کے، بعد سال گزر جائے تو پھر واجب ہے، اور پھر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہی مسئلہ ہے، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں کہ وجوب ادا کا مطالبہ جو ہے وہ وجوب ادا کا جب مطالبہ پایا جائے پھر تاخیر گناہگاری کا سبب بنتی ہے، یعنی اب ہولان ہول ہو گیا، اب اس کو ادا کرنا ہوگا، اب ادا میں تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن نفس وجوب ہو جائے تو نفس وجوب سے جو ہے وہ اس پر لازم نہیں آتا کہ نفس وجوب کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ گناہگار ہو جائے گا اگر دیر کرے گا تو، ہاں نفس وجوب کے بعد ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی۔ جیسے مالدار ہو گیا، زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہولان ہول سے پہلے اس نے ادا کر دی تو ادا تو اس کی کہلائے گی، لیکن اگر وہ ہولان ہول تک انتظار کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ مطلب سمجھ آیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں طہارت کے، وجوب کے، یہ نفس وجوب پر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اگر آپ قرار دو کہ یہ وجوب ادا کے سبب بن رہے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی بات، یہ وجوب ادا کے سبب نہیں بن رہے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ وجوب ادا کا سبب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں وہ ارادہ وجوب ادا کا سبب بنے گا کہ جس کے ساتھ عمل کے اندر شروع ہونا ملا ہوا ہے، عمل کے اندر شروع ہونا، یہ جس ارادے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ارادہ طہارت کے لیے سبب بنے گا۔ مطلب آپ نماز پڑھنے کے لیے اب کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے اور بے وضو ہیں تو اب جو ہے وہ طہارت واجب ہو جائے گی۔ اب وہ کوئی بھی نماز ہو، وقتی نماز کی پابندی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ صلاۃ مطلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مطلق، تو یہ صلاۃ مطلق ہے، یہ مقید نماز نہیں ہے کہ کون سی نماز ہو، اس لیے ہر نماز کے لیے کیا ضروری ہوا؟ طہارت ضروری، بغیر طہارت کے کوئی نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ یہاں پہ آپ کا یہ مطلق والا قاعدہ جاری ہوا، صحیح ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سبب کیا ہے طہارت کا۔ اگر آپ یہ جو اسباب بیان کیے اس کو نفس وجوب پر معمول کر دو، اور وجوب ادا کے لیے وہ ارادہ ضروری ہے کہ جس کے بعد کسی عمل کے اندر شروع ہونا یہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ عمل کے جو طہارت کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ارادہ کہاں سے نکالا؟ تو یہ ارادہ اس آیت سے نکالا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا
قمتم الی الصلاۃ، اب دیکھو قیام الی الصلاۃ، قیام الی الصلاۃ یعنی قیام جو ہے، کوئی بندہ قیام کرے گا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، تو یہ اس کا فعل اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری؟ تو فعل اختیاری جو ہوتا ہے، فعل اختیاری سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل اختیاری بغیر ارادے کے نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال کیا ہیں؟ اختیاریاں ہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ ارادہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی بھی فعل اختیاری، ہمارا بھی فعل اختیاری جو بھی ہے وہ بغیر ارادے کے، تو یہاں پہ فعل اختیاری کا ذکر کیا، اور فعل اختیاری کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ارادے سے، تو ارادہ جو ہے وہ سبب ہوا، ارادہ کیا ہوا، اور فعل اختیاری کیا ہوا؟ مسبب۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ مسبب بول کے سبب مراد، بولا کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ مسبب بولا گیا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس جیسی مثال قرآن پاک میں اور بھی ملتی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جب تم جو ہے وہ قرآن پاک کی قرات کرنے کا ارادہ کرو تو کیا شیطان سے یہ، اچھا اب آپ کہیں کہ پھر دیکھیں شرط ہے، یہ شرط ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ جزا ہے، شرط مقدم ہوتی ہے جزا پر، تو اب آپ کو لا محالہ یا تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ مسبب بول کے سبب مراد ہے، ورنہ اگر آپ تعویل نہیں کرتے، آپ کہتے نہیں ایسا ہی رہن دو، تو یہ اجماع کے خلاف جائے گا۔ اجماع کیا ہے؟ طہارت پہلے ہے یا جو ہے وہ نماز پہلے؟ ایسا تو نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد طہارت ہوگی، تو پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، اس کو اگر آپ جو ہے وہ سبب مسبب بول کے مسبب ہی مراد لو تو پھر تو جو ہے وہ مقصود کے خلاف ہو جائے گی آیت، صحیح ہے؟ اور جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، یعنی جتنی بھی روایات ہیں، سنن ہیں، ان سب کے بھی خلاف چلی جائے گی، کیونکہ حضور نے پہلے وضو کیا ہے بعد میں نماز پڑھی۔ مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ آیت مبارکہ میں اذا قمتم میں آپ یہ نہیں کہو گے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز قائم کر لے پھر وضو کرے، پہلے شرط ہوتی ہے پھر جزا ہوتی ہے، تو یہاں آپ کو تعویل کرنی پڑے گی، صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسبب بول کے سبب مراد، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد آئیے، یہ تو ہو گئی ایک بات، اب کیا جب ارادہ کریں، جب ارادہ کریں تو وضو کریں، ایسا ہے؟ جب ارادہ کریں تو وضو کریں، مطلب کیا ہوا کہ آپ نے 2 رکعت تراویح کی پڑھی، پھر جا کے وضو کرا، پھر 2 رکعت تراویح کی پڑھی، پھر جا کے وضو کرا، تو یہ تو اس عمل کے اندر الجھا دینا ہے جس کا مطالبہ ہی نہیں۔ مطالبہ نماز ہے، مطالبہ وضو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کا یہی فرق ہوتا ہے کہ جو غیر مقصودہ ہوتی ہے یہ مقصودہ کے لیے آلہ بنتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تابع بن رہی ہوتی ہے، یا اس کی ضروریات میں سے کوئی ضرورت بن رہی ہوتی ہے۔ اصل مقصودہ عبادت کی جو ہے وہ طرف ترجیح ہوگی۔ اب اگر یہ مطلب ہو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو جا کے وضو کرو، تو پھر تو جو ہے وہ بندہ جو ہے نا وضو ہی کرتا رہ جائے گا پوری زندگی، وہ نماز ہے وہ زندگی میں کتنی پڑھے گا؟ ایک۔ تو یہ ایک عقلی دلیل ہے اس بات کی طرف، عقل بھی کہتی ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ ہمیں چاہیے وہ دلیل کہ جو ہمارے لیے کام کرے اس باب میں کہ مطلب یہ مراد نہیں ہے جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے، تو وہ ہے اجماع۔ اجماع اس بات پر ہے، جو اجماع امت ہے وہ اس بات پر ہے کہ طہارت کا وجوب حدث کی وجہ سے ہوگا
اگر حدث نہیں ہے تو طہارت بھی ضروری نہیں. سمجھ آئی؟ اور آپ اس مقام پہ علامہ جساس کو پڑھیں احکام القرآن کے اندر، تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ ایک روایت لائیں. علامہ ابو بکر جساس جو ہے وہ اس حوالے سے ایک روایت لائیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آیت پہلے حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو جا کے وضو کرو، لیکن وہاں بھی یعنی 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو 5 دفعہ وضو. جیسا کہ فاروق اعظم نے کہا تھا فتح مکہ کے وقت حضور علیہ السلام نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے آج وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. آج آپ نے وہ عمل کیا، یعنی حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. ہر نماز کے لیے وضو کا کیا مطلب ہوتا تھا وہاں؟ کیا ہر 4 رکعت کے بعد وضو کرتے تھے؟ بلکہ ہر وقت نماز کے لیے، یعنی ظہر کے لیے الگ وضو فرماتے تھے، عصر کے لیے الگ وضو فرماتے تھے، مغرب کے لیے الگ وضو کرتے تھے. ایسا نہیں تھا اس وقت بھی کہ ہر 4 رکعت یا 2 رکعت کے بعد جا کے حضور علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ لیکن یہاں سے حضور علیہ السلام کے یوم فتح مکہ کے وقت جو عمل حضور علیہ السلام نے کیا کہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی، جو روایت یہاں پہ لائے بھی ہیں اور کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے، وہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ یعنی جو اس وقت صحابہ کرام یا امت جو تھی وہ اسی بات کو سمجھتی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں ہے مراد کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو جو ہے وہ جا کے وضو کرو. صحیح ہے؟ ایک تو اجماع امت بھی ہے، اور اس وقت صحابہ کرام کیا سمجھ رہے ہیں یہ بھی واضح. حتیٰ کہ یہاں ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ اس آیت کے اندر ہم نے مراد کیا لینی ہے. اب دیکھیں وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ان کا نام بھی ہے عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے جو ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے والد عبداللہ بن عمر یہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے ان کو پتہ چلا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ وہ آپ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اسما بنت زید نے بیان کیا. اسما بنت زید بن خطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب کے ایک بھائی ہیں زید بن خطاب، صحیح ہے؟ ان کی بیٹی ہیں اسما. یہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بیان کیا عبداللہ بن حنزلہ نے. یہ حضرت حنزلہ جو غسیل ملائکہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ہر نماز کے لیے حکم دیا کرتے تھے، گرچہ بندہ جو ہے وہ طاہر ہے یا نہیں ہے. لیکن پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ کیا کہ یہ امر تو مشقت میں ڈال رہا ہے امت کو، تو حضور علیہ السلام نے صرف ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیا کہ بندہ مسواک کر لے. صحیح ہے؟ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کرتے تھے. اور آج بھی آپ اہل مدینہ کا جا کے عمل دیکھیں نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جب مسجد میں دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ رستے میں مسواک کرتے کرتے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ مسواک جیب میں ڈال دیتے ہیں. یہ میں نے وہاں عمل دیکھا ہے، اہل مدینہ یہ کرتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے پھر کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسواک کا حکم دیا ہر نماز کے وقت، اور وضو کی مشقت کو حضور نے ختم فرما دیا. الا من حدث، مگر جو طاہر نہیں ہے، جو حالت حدث میں ہے، وہ بہرحال کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. صحیح ہے؟ تو پھر کہتی ہیں کہ جو عبداللہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت اسما نے مجھے یہ روایت بیان کی، اب میرے جو ابا ہیں یعنی جو عبداللہ بن عمر ہیں، چونکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ میں قوت رکھتے تھے
تو پھر یہی عمل کرتے تھے کہ ہر نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کرتے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر مشقت کی وجہ سے ہر نماز کے وقت وضو کرنے کے حکم کو ختم کر دیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے آپ میں قوت رکھتے تھے تو آپ جو ہے وہ بہرحال ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہی علامہ ابو بکر جساس یہاں روایت لائے بھی اسی لیے ہیں کہ کیا جب بھی نماز کا ارادہ کریں تو کیا یہ وضو فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس نص کو اپنے صحیح محمل پہ لانے کے لیے آپ کو اس کے اندر سے مضمر نکالنا پڑے گا. آپ کو اس کے اندر سے کیا نکالنا پڑے گا؟ مطلب یہ ہے جس کو کہتے ہیں اقتداء النص. کیا کہتے ہیں کہ نص جو ہے اگر اس کے اندر سے یہ بات نہ نکالی جائے تو نص کا معنی مفقود ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اقتداء النص میں کیا ہوتا ہے؟ نص کے محمل کو ٹھیک بنانے کے لیے کسی چیز کو ماننا پڑتا ہے نا، یا نہیں ماننا پڑتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس نص کو اپنے معنی پر صحیح رکھنے کے لیے، جو اس کا صحیح معمل ہے اس پر بٹھانے کے لیے اس کے اندر سے مضمر نکالنا پڑے گا، اور وہ ہے انتم محدثون. کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، وانتم محدثون، جبکہ تم حالت حدث میں ہو، تو کیا فرمایا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ جی، علامہ جساس کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے وقت کے وضو کرنے کو ساکت کیا اور پھر کیا حکم دیا؟ مسواک کرنے کا. لیکن جو حالت حدث میں اس کو بہرحال کیا کرنا ہے؟ جو حالت حدث میں اس نے بہرحال کیا کرنا ہے؟ وضو ہی کرنا ہے. تو یہاں سے نکالتے ہیں اس بات کو کہ اگر اس معمل کو ٹھیک بٹھانا ہے تو آپ نے یہاں تم محدثون نکالنا پڑے گا. یہ نص کا اقتداء. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہی بات نکالی گئی ہے. بعض حضرات نے اس کو معمول کیا ہے کہ جب بندہ بیدار ہو، جب بندہ یعنی جب نیند سے اٹھے تو پھر جو ہے وہ کیا کرے؟ وضو کرے، کیونکہ نیند سے اٹھے گا تو حالت حدث میں ہوگا. لیکن کیا مطلقاً اس کو نیند پر معمول کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی وہ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ صحابہ کرام مسجد شریف میں آتے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو نیند میں بھی چلے جاتے تھے اور پھر اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً نیند جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہو، یا جو ہے وہ مطلقاً نیند کی وجہ سے فرض طہارت ہو جاتی ہو، یہ ضروری ہے. تو بات یہی ٹھیک بیٹھتی ہے کہ آپ کو انتم محدثون نکالنا پڑے گا. یہاں پر بات سمجھ آ گئی؟ پھر بعد نے کہا انتم محدثون نہ نکالو، آپ نکالو اذا قمتم الى الصلاۃ وَإِن كُنتُم مُحْدَثِينَ. ان کنتم نکالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ان کنتم جنوباً آ رہا ہے تو اس کے ساتھ مطابقت اچھی ہوگی، اس کے لیے آپ کیا نکالو؟ ان کنتم محدثین. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ آپ کو یہاں اس نص کے اندر کچھ نکالنا پڑے گا، ورنہ بظاہر جو ہے اس سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا، طہارت کی فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی. اور جب آپ ہدایہ پڑھے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ فرض ہوتا ہے. اس نص سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرض ثابت ہوتا ہے. یہ صاحب ہدایہ نے یہی الفاظ لکھے نا، آپ دیکھیں کہ ففرض الطہارتی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. آیا صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے فرض کا استدلال کیا
تو فرض کا استدلال کب ٹھیک بنے گا؟ کہ جب یہاں پہ آپ کو پوشیدہ نکالنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ یہ اقتداء النص ہوتا ہے جو آپ پڑھ کے آئے اصول شاشی کے اندر. اگر وہ نہ نکالیں تو نص کا محمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آئی بات ذہن میں؟ تو نص کے معمل کو ٹھیک بنایا جائے گا اقتداء النص سے. یہ تو ہوگا اقتداء النص. اب یاد رکھیے گا کہ جو بھی عبارت النص ہے، عبارت النص کا کیا مطلب؟ کہ جس کے لیے اس نص کو چلایا گیا ہے یا جو اس نص کا مقصود ہے. ابھی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھا دوں. آپ نے دیکھیں دو چیزیں پڑھی، ایک ہے ظاہر، ایک ہے نص. ظاہر اور نص کی آپ نے مثال اصول شاشی میں کیا پڑھی تھی؟ کوئی بتائے؟ بولے نا بھائی، احل اللہ البیع وحرم الربا. صحیح ہے. اب اس میں ظاہر کیا ہے؟ بے حلال ہے اور سود حرام ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ نص کیا ہے؟ تفریق بین الربا والبیع. یاد رکھنا یہ جو ظاہر ہے اور یہ جو نص ہے یہ دونوں مقصود ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ دونوں آپ کے عبارت النص میں. اس میں عبارت النص میں جو کلام سے ظاہر ہے وہ بھی عبارت النص میں، اور کلام کو جس کے لیے چلایا گیا ہے وہ بھی عبارت النص میں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ شاشی پڑھی ہے؟ اچھا نہیں پڑھی تبھی. بات سمجھ آئی کہ جو کلام، جس کے کلام سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے یہ عبارت النص میں جائے گی، کلام جس کے لیے چلایا گیا ہے وہ بھی چیز کس میں جائے گی؟ عبارت النص میں. اور یہ دونوں مقصود بنتے ہیں. یہ دونوں کیا بنتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں کہ یہ مقصود اصلی ہے نص سے، مقصود، اور ایک ہوتا ہے مقصود طبعی. مقصود یعنی اصلاً یہ مقصود نہیں ہے، نہ نص سے یہ بات ظاہر ہے نہ نص کو اس کے لیے چلایا گیا ہے، لیکن بہرحال نص سے ثابت ہو رہا ہے. نص سے یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں اشارت النص. سمجھ آئی؟ جیسا کہ اس کی مثال کیا ہے اشارت النص کی؟ بھائی وہ جو للفقراء المہاجرین الذین، اب وہاں پہ جو ہے نا وہ مقصود تو کچھ اور ہے، لیکن وہاں سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ وہ جو صحابہ کرام کے ہجرت سے پہلے مکان تھے وہ سب ان کی ملکیت سے کیا ہو گئے، کیونکہ اگر ملکیت سے خارج نہ ہوتے تو پھر ان کو فقراء کیوں کہا گیا؟ لیکن کیا نص سے یہ مقصود ہے؟ وہاں پہ نہیں ہے، نہ نص کو اس کے لیے چلایا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اشارت النص اور عبارت النص کا فرق. سمجھ آ گئی؟ بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ جو نا وہ عبارت النص یہ جو نص ظاہر ہو، اشارت النص یہ کہ نص کو جس کے لیے چلایا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. کہیں بھی یہ ملے تو یہ غلط بات ہے. صحیح ہے؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہو تو اسامی کی شرح غایت التحقیق، اس کے اندر اس کی بحث ملے گی. غایت التحقیق ہے اسامی کی شرح. ایک اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اس کا نام غایت التحقیق ہے. ایک جو ہے نا وہ اسامی کی شرح ہے، ایک قافیہ کی شرح ہے غایت التحقیق. صحیح ہے؟ تو اسامی کی جو شرح ہے غایت التحقیق اس کے اندر یہ مقصود اصلی، مقصود طبعی کی بات ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا وہ الوجیز کے اندر بھی یہ آپ کو مل جائے گی. وہابہ زویلی کی جو کتاب ہے الوجیز، اس کے اندر بھی یہ بات آپ کو مقصود اصلی اور مقصود طبعی کی ملے گی.